اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن بہت ہی ایک امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گی، کچھ عدالتی فیصلے بھی آئے ہیں اور عدالتی فیصلے آپ کو مختلف چینل سے صدیق جان صاحب سے دوسروں سے تیسروں سے سمیع ابراہیم ہو گئے اور ان لوگوں سے پتہ لگ گئے ہوں گے اور مطلب آج ایک انہونی بھی ہوئی۔ لیکن جو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے قطع نظر مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی جو وہ ماہی بیتاب کی طرح، یعنی کہ ماہی بیتاب کیا ہوتی ہے کہ جو مچھلی جو ہوتی ہے جب آپ نکال کے باہر پھینکتے ہیں تو وہ تڑپتی ہے پانی کے بغیر، تو وہ اب تڑپ رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ اپنی معزز عدلیہ سے، میں اپنے تمام اداروں سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مولانا فضل الرحمان 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے؟ کیا اس نے کبھی بھی، یعنی کہ جب سے پاکستان کی تاریخ مولانا مودودی جو اس کا باپ ہے وہاں سے لے کے آج تک یہ شروع ہو جائے، تو کیا انہوں نے کبھی 10 سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں؟ تو یہ پورے پاکستان کا نمائندہ بن جاتا ہے اور یہ ایسے حکم صادر کرتا ہے کہ جیسے سب کچھ یہی ہے اور اسی کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، باقی تو کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ کہا تھا کہ میں نیب کے ریفرنس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، لیکن آفرین ہے نیب والوں پہ بھی اور ان اداروں پہ بھی اور اس عدلیہ پہ بھی، ان لوگوں پہ بھی کہ اس وقت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حالانکہ مجرم جو ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قانون ایک ہے، غریب کے لیے یا امیر کے لیے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کا ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ڈاؤن فال ایسے کہ جسے کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ بندر کی شکل کا شخص ہے گا اور وہ پاکستان پہ وہ بھی خواب دیکھتا ہے گا۔ میں عطا تارڑ کی بات کروں، وہ 7 حلقوں سے اس نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے، یعنی کہ مریم نواز اور وہ جو نواز بھگوڑا ہے اس نے بھی 7 حلقوں سے نہیں کرایا، لیکن اس نے کرایا۔ اب وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ اس کو نون لیگ کا ٹکٹ دیں تو کس حلقے سے دیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ پرانے لوگ بھی آخر بیٹھے ہوئے ہیں جو نون لیگ کے ہیں، اور نون لیگ کے اندر اندرونی لڑائیاں اس ٹائم بہت زیادہ شدت سے جسے کہتے ہیں کہ باہر آ رہی ہیں کہ اس نے 7 حلقوں سے کاغذات جمع کرا دی، کیونکہ آروز ان کے، سب کچھ ان کے، ڈی سی ان کے، اے سی ان کے، تو جو مرضی یہ کرتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ پنجاب حکومت بھی ان کی، یعنی کہ جو نقوی حکومت ہے یہ انہی کی پیروکار ہے۔ لیکن اب ان لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم کہاں سے کس کو کنفرم کریں۔ اچھا، کافی انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی چھینا جھپٹی بھی ہوئی، اٹھایا بھی گیا، اغوا بھی کیا گیا ہے، پکڑا بھی گیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اس کے باوجود ریکارڈ تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، 4 اور 5 تک بات چلی گئی، یعنی کہ 5 اسٹینڈ بائی بھی جو ممبران ہیں انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کچھ ہو گیا تو اس کو کر دیا جائے گا، آگے اس پہ ہو گیا تو اس کو کر دیا جائے گا، اور آخری حل جو ہوتا ہے وہ پھر یہ بھی رکھا گیا ہے کہ جو شخص آخر میں رہ جائے گا، یعنی کہ پلان بھی ہے، میں بتانا میرا خیال ہے کہ میں نہ بتاؤں تو وہ بہتر ہے۔ تو خان کے پاس، کیونکہ وہ پڑھا لکھا شخص ہے، وہ ان کی طرح کا جاہل تو ہے نہیں کہ جو انگریزی کے اندر جا کے غیر ملکی سفیروں کو اور وزیر اعظم کو کہ جناب آپ لاہور آئیے گا تو میں آپ کو آلو پراٹھا کھلاؤں گا۔ وہ تو ایجوکیٹڈ قسم کا شخص ہے گا، تو اس نے پلان بنائے ہیں اور اپنے پلانز کے اندر وہ کس طریقے سے کامیاب ہوا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی اس نے ان لوگوں کو ناک چنے چبوائے ہیں، کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، اور جس شخص کے ساتھ عوام ہو، عوام کو آپ جتنا مرضی دبا لیں، جتنا مرضی وہ کر لیں۔ لیکن آج پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے آج ایک بات کی ہے،
اور باقاعدہ جو میں کہہ رہا تھا کہ شروع میں نے آپ کو کہا کہ آج انہونی یہ ہو گئی کہ ایک دم تمام ٹی وی چینلز نے، میڈیا نے ان کو لائیو دکھانا شروع کر دیا، ایون کہ پی ٹی وی نے بھی لائیو دکھانا شروع کر دیا کوثر صاحب کو اور گور صاحب کو. تو یہ چینج جو ہے، انویشن جو ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے. اور انویشن کس لیے ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ منت ترلے کے اوپر اتر آئے خان کی، اور اڈیالہ جیل کے اندر باقاعدہ منت ترلا پروگرام جاری ہے، اور منت ترلے کے اندر جو ہے اب ریلیف دینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کل آخر میں جاتے کہ خان نے جھکنے سے اور کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر دیا. تو آج پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کو لائیو دکھانا شروع کر دیا. لائیو کے اندر انہوں نے مریم صاحبہ کی وہ بھی دکھا دی، جسے کہتے ہیں کہ لائیو چلا دیا انہوں نے، گور صاحب نے، کہ یہ دیکھیں جی ججز پہ حملے کی پلاننگ کس طریقے سے ہو رہی تھی. اس میں مریم نواز کی آواز ہے، کہ باقاعدہ ویڈیو ہے، آڈیو نہیں ویڈیو ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس جو 2 روزہ ابھی ختم ہو گئی یا ہو رہی ہوگی، یا جب میں مخاطب ہوں مجھے ابھی نہیں معلوم ہے کہ وہ ختم ہو گئی یا ہونے والی ہے، ادھر سے کچھ اس قسم کے آفٹر شاکس آئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں جو کور کمانڈرز ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ لے لیا ہے، اور اس فیصلے کے آگے جو پنڈی کا مکین ہے اس کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ، تھوڑا سا نہیں کافی بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، اور جانا پڑے گا بھی. اور اگر نہیں جائیں گے بیک فٹ پہ تو اگلے کر دیں گے بیک فٹ پہ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آج کچھ تھوڑی سی مجھے ایک ایسی وہ نظر آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر ہاتھ ہولا ہونے جا رہا ہے. بلکہ میرا ایک ساتھی قسم کا اندازہ ہے کہ 2-3-4 دن کے اندر شاید سب کچھ ریوائز ہونا بھی شروع ہو جائے. دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خبر ہے کہ وہ خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے، جن کو بڑے دھکے شکے دیے تھے اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے، ان کو بڑی آفرز اور بڑی ڈیل کی پیشکش کی، جو کہ انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں خان سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اور خان مجھے بہت عزت دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جو مختلف خواتین تھی، خاص طور پہ وہ جو بڑی مشہور و معروف خواتین ہیں گی، جو لڑکیاں تھیں بیچاری جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا سیاست سے، لیکن ان کو جیل میں 7 مہینے ڈال کے انہوں نے لیڈر بنا دیا. یعنی کہ شیر اللہ مروت صاحب کیا تھے بھائی؟ وہ وکیل تھے، اپنی وکالت کرتے تھے اور نارمل، لیکن وہ لیڈر کہاں سے بنا؟ وہ لیڈر وہاں سے بنا کہ جب اس نے عوام کی ترجمانی آ کے کی، اور اس کو لائیو ٹی وی شو کے اندر، جسے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کی گئی کہ وہ اس کو ایک نارمل سا انسان سمجھا گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو وہ لیڈر بن گیا. اور وہ لیڈر ہیں گے کہ جو 22 سال سے عمران خان کی بیک کے اوپر کھڑے ہیں. وہ لوٹے نہیں ہیں، وہ والے لوٹے نہیں ہیں راجہ ریاض کی طرح کے کہ جناب یا منت ترلا کر کے پہلے ٹکٹ حاصل کیا، اور ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد 2 کروڑ روپے کے اندر یہ بکے ہیں. یہ جتنے بھی لوٹے تھے، اور اس کے اندر خواتین بھی بکی، اور سب سے پہلے بکتی وہ ہیں خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر. جو ابھی گور صاحب بھی بات کر رہے تھے، اول تو یہ ہونی نہیں چاہیے. پرویز مشرف صاحب نے بڑا غلط کام کیا تھا ان کو بحال کر کے، کہ مفت کے اندر، پاکستان ایک غریب ملک ہے، اگر 100 سیٹیں قومی اسمبلی کے تو 40 مفت کے اندر آ کے خواتین بیٹھ جاتی ہیں، اور پاکستان کے خزانے کے اوپر 40% ایکسٹرا بوجھ پڑتا ہے. لیکن وہ بہرحال آئین کے اندر کوئی اس قسم کی شک ہے کہ وہ لانی پڑتی ہیں، آنی پڑتی ہیں. تو بکنے کے اندر سب سے آگے یہ خواتین ہوتی ہیں جو مخصوص نشستوں پہ آئی ہوئی ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ بکتی ہیں، کیونکہ یہ ہوتی بھی منظور نظر ہیں، اور یہ خاص ایک طریقہ ہوتا ہے ان لوگوں کا آنے کا. تو وہ اب میں ویڈیو میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ویور، کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کہ گرمی کم ہوئی ہے. اور جمعہ جو تھا وہ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے جو جمعے ایک پارٹی کے اوپر بڑے بھاری ہوتے ہیں، تو وہ بھاری جمعہ جو تھا آج بھی تھا. سال کا آخری جمعہ تھا،
یعنی کہ عیسوی سال ختم ہونے والا ہے، آخری جمعہ تھا، اور آخری جمعے کو جو جسے کہتے ہیں کہ ٹھکنا تھا وہ ان کو ٹھک چکا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ جناب عمران خان سے معافی تلافی ہو جائے، اور عمران خان یعنی کہ جو ادارے ہیں جو عمران خان کو جسے کہتے ہیں کہ ڈسمنٹل کرنا چاہتے تھے اس کی پارٹی کو، وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری ڈیل ہو جائے، اور ڈیل یہی ہو جائے۔ تو میں یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ ادارے ہوتے کون ہیں عوام کے اور ان کے لیڈر کے درمیان میں آنے والے؟ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جو منتخب ہو جاتا ہے اس کو آپ اقتدار اس کے حوالے کریں، اور آپ جائیں اپنا آرام کریں، اپنی بیرکوں میں جائیں۔ جنگ تو آپ نے 1 انچ زمین آج تک کسی ملک سے قبضہ نہیں کی ہے، بلکہ الٹا آدھا پاکستان ہم گنوا چکے ہیں، اور جو باقی ہے گا اس کے اندر بھی کافی علاقے ہم گنوا چکے ہیں۔ افغانستان جیسا ملک ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، دہشت گردی ہمارے ملک میں آ جاتی ہے، اور بارڈر کہتے ہیں کہ اسمگلنگ کی وجہ سے سیف نہیں ہے، تو بارڈر کن کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بارڈر کی حفاظت تو ہمارے جوانوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے تو سمتھنگ از رانگ ان دا بارڈر۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی، لیکن میں اس کے اوپر ویڈیو میری طویل ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ 2-3 دن کے اندر آپ مزید ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 2 جنوری کو سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں یوں کر دوں گا، نواز شریف کو ریلیف دے دوں گا، اتنا آسان کام نہیں ہوگا یہ ریلیف دینا، اور اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس صاحب آپ کا حلف لوگ آپ کو یاد بھی کرا دیں گے، اور اس دن جو ہے پی ٹی آئی نے تو فریق بننے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔